بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گزارش ہے ظاہر صاحب جتنے دوست باہر کھڑے ہیں ان کو بولیں اندر تشریف لے آئیں، بچوں کو بھی لے آئیں اندر، سب اندر آئیں تاکہ دعا ہم شروع کریں۔ آجائیں سب اندر آ جائیں اور دروازہ بند کر دیں تاکہ اسی کی ہوا باہر جا رہی ہے۔ بچے بھی جو باہر کھڑے ہیں ان کو بھی وہ ادھر آ جائیں، جو مائیں بہنیں بہن ان کو بولے ادھر چلی جائیں تاکہ جو ہمارا مقصد ہے، جو گول ہے، تاکہ اس میں ہم لوگ اس کو مس نہ کریں۔ کوئی ہے کہ آگے نہیں سارے؟ یہ جو باہر کھڑے ہیں کس لیے ہیں؟ سب بچے بھی اندر آ جائیں، بچوں آ جاؤ میری جان، جتنے سب اندر آ جائیں تاکہ آپ کی دعا کے اندر آپ لوگوں کی موجودگی سے ہماری دعا بھی قبول ہو۔ کرسیاں زیادہ ہیں، جو لوگ نیچے بیٹھنے کے لیے ان کو دیر تک نہیں بیٹھ سکتے وہ چیئرز لے رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضل الرسل وسید الانبیاء مع الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء أمته وشهداء ملته وعلماء أهل السنة ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء
الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. قال الله تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. سب ملتے دوشی پڑے باواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد ذی قدر حاضرین احتشام، ہم اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مجھے اور آپ تمامی احباب کو آج کی اس عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والی رات کے اندر شامل ہونے اور بیٹھنے اور بٹھانے کی توفیق عطا فرمائی. اس خالق کا، اس مالک کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. دوران تراویح کے بعد ہمیں جیسے جیسے موقع ملا، جو لوگ حاضر تھے، کئی آیات نے ہمارے ایمانوں کو بہت مضبوط کیا. اور رب العالمین کا فرمان بھی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والوں کی نشانی یہ کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. 8ویں پارے کی سورہ اعراف کے اندر بالخصوص جب ہم نے سورہ اعراف پڑھی تو خالق کائنات نے وہاں پر قیامت کے دن جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، دوستی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ان دوستیوں اور جنتیوں کی آپس میں کچھ گفتگو ہوگی. آپ اندازہ لگائیں جو قیامت کو ہونے والا ہے اس گفتگو کو رب کریم نے قرآن میں بیان فرمایا. کتنی اہم بات ہے. کبھی آپ نے سوچی ہے کہ کہاں جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر اور کہاں جہنم، اور جہنم والے جنت والوں سے کیا مانگیں گے؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ قرآن کے اندر ہے. اور پھر جنتی ان کو کیا کہیں گے؟ اور پھر سورۃ الزمر کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے وہاں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ اور جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو آگے جو فرشتے وہاں کھڑے ہوں گے وہ ان سے کیا کہیں گے، کیا پوچھیں گے ان سے، اور وہ کیا جواب دیں گے. اور اسی طرح جب خوشبخت لوگ جنت کی طرف جب جائیں گے تو جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں پر جو فرشتے کھڑے ہوں گے وہ جنتیوں کو کن الفاظ کے ساتھ ویلکم کریں گے. یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. تو ہمیں قرآن کی طرف جب تک اپنے آپ کو نہیں لائیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا. 90% لوگ قرآن کو صرف پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کے لیے بس پڑھا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. 200% وہ لوگ درست ہیں اپنی سوچ اور فکر کے اندر، لیکن قرآن ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے. ایک عمومی سی بات ہے، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، سب کے گھر میں، بلکہ ہم جو بڑے ہیں نا 40 ایئرز پلس، میں تو اپنے آپ کو کہوں گا چلے آپ سارے سیانے ہیں، وہ کوئی چیز لانی ہو نا، خاص کر ایون کہ یہاں تک وہ اسمبل کرنی ہو تو وہ پتہ نہیں چلتا. تو وہ جو بچے ہیں نا چھوٹے، وہ جو لیگو گیم لاتے ہیں اس کے ساتھ سب سے پہلے وہ پتہ کیا کرتے ہیں،
اس کی لسٹ نکالتے اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹس اتنے نٹ اس طرح کے، اتنے جو وہ ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے، اس طرح کی چیزیں سب کو علیحدہ علیحدہ پہلے اکاؤنٹ کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ کر کے پھر اس کو دیکھتے ہیں، پھر ان کو اس طرح جوڑتے ہیں تو پھر وہ چیزیں سمبل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کیا نہیں، چلیں مان لیا وہ جتنے پارٹس ہیں وہ دے دیں، وہ اتنا سا پیپر جس کے اوپر گائیڈنس لکھی ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو کیا وہ سمبل کر پائیں گے؟ ارے صاحب یہاں تک یہ چیز ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پوری کی پوری مشین بنایا، اس کو کس طرح ہم نے چلانا ہے، کہاں کس وقت کون سا کام کرنا ہے، وہ پوری قرآن ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے کب پڑھا ہے، اس کے بغیر کیسے ہم ہو سکتے ہیں؟ آج کی رات میں جو مختصر سا میں آپ لوگوں کے سامنے بشمول میرے جو پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا را قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے، اس کو پڑھیں، اس کے اندر دیکھیں جو وہاں پر ہے لفظ آتا ہے قرآن کے اندر چند وہاں پر کہ یا ویلتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی کام ہم سے چھوٹ جائے تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ آئی مس دیٹ ون، پڑھے لکھے لوگ اس طرح کہتے ہیں، پنجابی میں او یار میں تو بھول گیا، چھاڑ بیٹھ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے الفاظ اللہ نے آج قرآن کے اندر بیان فرمائے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسی بات کریں گے کاش ہم نے یہ کیا ہوتا۔ اچھا آسان بات کرتے ہیں، حوالے آپ کو دے دیں تو آپ کے ذہن میں ہے۔ قرآن کے جو سپارے شروع ہوتے ہیں پہلا لفظ تو سب کو تقریباً پتا ہے نا، ٹھیک ہے، 14واں سپارہ جو ہے پہلا لفظ کیسے شروع ہوتا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اگر کسی کے پاس موبائل ہے تو اس کا ترجمہ پڑھیں کیا لکھا ہے؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت والے دن جب مسلمانوں کو انعام و اکرام ملیں گے نا، اللہ رب العالمین ان کو نعمتیں عطا کرے گا تو کافر دیکھ کر پتہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی دنیا میں مسلمان ہوتے، تو اس روز کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو مومن ہے وہ بھی جو یہاں پہ جو کمزوریاں کرتے ہیں وہ بھی اس دن کہتے کاش ہم نے بھی ایسا کیا ہوتا، ہم نے بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی ہوتی۔ تو یہ زندگی انتہائی مختصر سی ہے، یہ کوئی لمبی چوڑی زندگی نہیں ہے۔ خدا را اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ کام کرتے ہیں نا، آج آپ جس موقع پر بھی ہیں آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی، یہ 100% شور ہے، مفت میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ آج آپ بھی کسی جگہ پر ہیں نا، کئی لوگ جو ہیں یعنی کہ کچھ اپنی یعنی کہ جاب کی وجہ سے، کچھ عادتوں کی وجہ یعنی کہ اس مصروفیت کی وجہ سے اپنے صحت کو کمزور کر لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، پتہ ہی چلا کہ کوئی بھی چیز آپ نے حاصل کرنی ہو تو اس کے پیچھے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، صحت کی، وقت کی، فیملی کی، ٹھیک ہے، ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، دوستوں کی سٹی کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ پیسہ کماتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، سکون کے لیے، ایسے یہ کہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین، اب میں آپ کے سامنے ایک اور سورت پڑھتا ہوں، آسان ریفرنسز آپ کو دیتا ہوں۔ سورہ عنکبوت کس پارے میں ہے؟ 20ویں پارے میں، اور عنکبوت جو ہے اس کو کہتے ہیں مکڑی کا جو جالا بناتے ہیں، مکڑی اس کا ہے۔ وہاں پر پڑھے اللہ فرماتا ہے الف لام میم حروف مقطعات، آگے فرماتا ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو جنت ہمیں بانٹتے پئی ہے؟ جنت ایسے مل جاتی ہے بغیر تمہیں آزمائے؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، جیسے ہمیں کیا کہا رمضان کی جو آیت ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، کیا لفظ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے، اسی طرح وہاں پر بھی وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلے قومیں آئی ہیں ان کو بھی ہم نے یعنی کہ گزارا ان آزمائشوں سے گزر کر، تو تب ان کو یہ مقام ملا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں آسان ہے، بس
اس لیے تو اللہ نے کیا فرمایا دوسرے بار میں سورہ بقرہ میں مشہور و معروف آیت ہے، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا، تو اس سے پہلے آیتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین یہی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ مومنوں تم پر آزمائشیں آئیں گی، کبھی تمہاری رشتہ داروں میں خاندان کے اندر کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے گا، وہ بہت بڑا یعنی کہ تمہارے لیے آزمائش ہوگی، صبر کی کرنا، کبھی مالوں میں ہوگی تو سہو۔ اسی طرح اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو جنت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں سیکریفائس دینی پڑے گی، مجاہدات کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی میں کو مارنا ہوگا اور غیر شرعی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا، چاہے دنیا والے اس سے راضی ہو یا ناراض ہو، اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ تو ان چیزوں کو قرآن کو پڑھیں، کتنے مقام پر ہمیں بتایا گیا، ہمیں قرآن کے اندر ہر اصول ہمیں زندگی کا سکھلایا گیا۔ آپ یہاں تک اندازہ لگائیں، آپ لوگ دعائیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں دعا پڑھی تو برکت ہو جاتی ہے، یعنی کہ سفر میں دعا پڑھتے ہیں جانے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ آزمائش سے، سفر کی آزمائشوں سے محفوظ فرماتا ہے، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی دعائیں پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کو برکتیں ملتی ہیں؟ جس دین نے ہمیں، سب سے چھوٹی بات جاتی ہے، جس دین نے ہمیں واش روم میں جانے اور باہر آنے کی بھی دعائیں سکھائی ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا زندگی کا حصہ یعنی کہ چھوڑا ہوگا جہاں پر ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی دلچسپی ہے کہ ہم کہاں تک اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ قرآن جو ہے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اب لفظ جب انسان کا استعمال کیا تو انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، تو پتہ یہ چلا یہ قرآن جو ہے ہدایت ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اب ان لوگوں نے پڑھے بغیر، ان کو نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن ان کی عادت اچھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی ان کو چلو مال دیے یہاں کے حساب کے ساتھ، لیکن جب بندہ مومن اس پر عمل کرتا ہے تو رب العالمین اسے پھر کیا خوبی عطا فرماتا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے، اس قرآن پر عمل کرتا ہے، تو پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ فرمایا جب قرآن کی طرف آتا ہے، قرآن پر تدبر کرتا ہے، نہ اسے اس دنیا کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت کا غم ہوتا ہے۔ پھر ہم سے کیا کرتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ہم اسے دونوں جہانوں کے اندر پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اور جس کا پھر خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے پھر اسے کیا خوشخبری ملتی ہے؟ اللہ اکبر۔ قربان جائیں قرآن نے کہاں تک رہنمائی فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سورہ ابراہیم کے بارے میں فرمایا جو بندہ ہے مومن اس وعدے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم اور دائم رہتا ہے، اس کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں ہیں، ہم اس کو اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس جہاں میں ثابت قدمی سے مراد کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے، سب نے اس پروسیس سے گزرنا ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے۔ فرمایا جب قبر کے اندر جائیں گے نا تو وہاں پر جب فرشتے سوالات کرنے آئیں گے تو وہ بہت بڑی کڑی وقت ہوگا۔ فرمایا اس وقت اللہ رب العالمین اسے ان سوالوں میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہوئے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سب نے اس سے گزرنا ہے۔ کل ہی ہمارا ایک عزیز جو ہے نوجوان بچہ پاکستان کے اندر موٹر سائیکل کی ٹکر لگی، اوپر سے ٹرک گزرا، 2 حصے باڈی کے ہو گئے۔ ہم کس جہاں میں پھر رہے ہیں؟ کس یعنی کہ انداز میں ہماری کوشش، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کتنا کو ہم کمانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو قرآن کی طرف لائیں۔ میں آپ سے بار بار ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، خدا را مولویوں کو سب کو، آپ کو خود فہم و فراست ہے، آپ اپنے بھلے اور اچھے کے، نفع اور نقصان کے خود مالک ہے۔ رب العالمین نے آپ کو تدبر دیا، آپ کو ذہانت دی ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کی پازیٹیو سوچ ہو، جب آپ پاکستان سے کوشش کر کے
اس میں یہاں پر آ جاتے ہیں. پھر یہاں پر کل میں اپنے بچوں سے بات کر رہا تھا, میرے مشاہدے کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ جتنے بھی مائیگرینٹس کے لوگ ہیں, they are more successful compared to those children who born here and get the education. جو آپ لوگ باہر سے آئے ہیں نا, وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں بنسبت ان بچوں کے جو یہاں پیدا ہو کر یہاں پڑھ کر تو یعنی کہ جاب کرتے ہیں. آپ لوگوں کے اندر اتنی سمارٹنس ہے کہ آپ کی زبان بھی یہ نہیں تھی, آپ نے اس دیش میں رہتے ہوئے زبان پر بھی عبور حاصل کیا, ان کے قوانین کو بھی پڑھا, پھر یہاں کے قانون کے مطابق آپ نے محنت سے روز کر کے اپنے گھر بھی لیے, پچھلوں کو بھی سپورٹ کیا, سب کچھ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ if you want you can do. یہ آپ کی چوائس ہے. آپ یہاں پر پاکستان میں بزنس کر پاتے ہیں, یہاں پر بزنس بھی کرتے ہیں, اتنے دن سب کچھ کرتے ہیں, تو تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کے سیکھنے کی طرف آئے اور عقیدہ حق اہل سنت اس قرآن کو پڑھیں. آپ کے لیے چور اور طبق روشن آپ کو پتہ چلے ہم جو صورتیں روز پڑھتے ہیں ان کے معنی کیا ہے, اس کے مطالب کیا ہے. نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ یا اللہ مجھے کوئی تعلیم ارشاد فرمائے کہ میں کون سا پڑھوں, کیسے پڑھوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی تو ایسا کر تو جو صورتیں الف لام را سے شروع ہوتی ہیں نا ان کو پڑھ. تو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بڑی لمبی صورتیں ہیں, تو آپ کوئی اختصار فرمائیں. تو سید عالم اسلام فرمائے ایسا کر کے سورت جو ہے نا حامیم سے شروع ہوتی ہے, جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے, 7 صورتیں ہیں. فرمایا تو ان کو پڑھ. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہوں, زبان بھی جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے, تو کوئی اور آسان سا کام ہو جائے. تو سید عالم السلام فرمائے پھر تو ایسا کر 114 صورتوں میں ایک صورت ہے تو اس کو پڑھ. پڑھنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو میں اور آپ کہتے ہیں, پڑھنے سے مراد ہے کہ اس پر تدبر کر, اس کے جو معانی ہیں ان کو سیکھ, ان کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا اس کو پڑھ. تو پھر پتہ کون سی صورت بتائیے, اذا زلزلت الارض زلزالها. تو جب اٹھ کر چلنے لگا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمایا اگر اس نے اس صورت کو پڑھ لیا, اس پر عمل کیا, تو یہ بندہ جنت ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہوتے ہیں, آج آپ سارا موبائل کے اندر یہ کچھ بھی پڑھتے ہیں, اگر آپ خود عادت بنا لیں کم از کم ایک صورت کا ترجمہ آپ ڈیلی پڑھیں, پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں. جب آپ سبحان ربی العظیم کا معنی آپ کو آتا ہوگا نا, سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی آتا ہوگا, التحیات سے لے کر یوم یقوم الحساب تک درود, دعا, التحیات کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا, تو یقین جانے آپ کا دل کرے گا یا اللہ اس کی جگہ 5 کی جگہ 10 نمازیں بھی روز پڑھنی پڑے تو میں پڑھ لوں. ان کے اندر اتنا سرور آتا ہے, ان کے ترجمے پر آپ غور کریں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس کا کیا معنی ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو زمین اپنے اندر جو چیزیں اس کے اوپر کی گئی ہوں گی سب کھول دے گی. اس سے علماء نے مراد لیا ہے کہ ہم جو بھی زمین پر عمل کرتے ہیں نا, نیک اور بد ہو, زمین اس دن گواہی دے گی کہ اس نے مجھ پر یہ کام کیا تھا. تو بندہ جب برا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ مجھے اور کوئی نہیں دیکھنا, لیکن جس پر میں کر رہا ہوں یہ زمین کل کو بولے گی. اسی لیے فرمایا کہ جب تم دنیا سے جاتے ہو تو زمین کے جن حصوں پر بیٹھ کر تم نے رب کی بارگاہ میں قیام, سجود اور رکوع کیے ہوں گے اور قرآن اور اللہ کا ذکر کیا ہوگا, روز محشر وہ کنکر اور پتھر جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں گواہی دیں گے. اپنے اندر تبدیلی لائیں, انتہائی ضروری ہے. مال متاع تو رب نے دینا ہی دینا ہے, وہ ملنا ہی ملنا ہے آپ کو, وہ کسی نے نہیں لینا. اور یہ بھی یقین میں رکھیں, صوفیہ جو بزرگان دین وہ پتہ کیا فرماتے ہیں, فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, مال دیتے وقت مال کی کمزوریاں اور عیب گاہک کو سے چھپاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح وہ جیلس ہوتا ہے, بغض کرتا ہے, حسد کرتا ہے, یہ جتنی بھی جس سے نقصان, شراب زنا علیحدہ چیزیں چونکہ وہ اپنی ذات پر گناہ کرتا ہے, جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے, جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, فرمایا وہ ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے, توکل نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, ناجائز مال سے فائدہ زیادہ اٹھاتا ہے, اب وہ بندہ کیوں ایسا کرتا ہے یا ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ 1 کلو کی جگہ اس میں پانی ملاتا ہے, جو بھی وٹیور ملاوٹ کی چیزیں آپ سب سمجھتے ہیں. اگر زیادہ کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی تھاٹ کیا ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس 1 کلو ہے, اس کے اندر میں 2 کلو کر کے مجھے ڈبل پیسے زیادہ مل جائیں گے, 2 زیادہ لینی ہے نا.
تو اس کا مطلب اس کا یہ یقین نہیں ہے کہ رب نے جو میرے حصے میں رزق لکھا مجھے مل کر رہنا، میں بدزبانی کیوں کروں، میں یہ بے ایمانی کیوں کروں، میں بے فعل کیوں کروں۔ آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں کہ ان لوگوں نے کاروبار کیسے کیا۔ میں یہاں پر اپنی مثالیں اپنی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی پچھلے دن جب میں امریکہ میں تھا تو مجھے شوق تھا کہ میں اپنے وہاں پہ اپنے مدرسے میں وہاں پہ کچھ بکریاں رکھوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے میرے ساتھ جو بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس بندے کو میں نے خود بتایا، میں یہاں پر نہیں، اس نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ یہ جانور جو ہے میں آپ کو دوں گا، ڈر بند ہوگی، پیسے اس کو میں نے دے دیے۔ اب مجھے دکھائے اس نے وہ جانور، جب وہاں پہ پہنچے تو جن لوگوں نے ریسیو کیے انہوں نے کہا یہ تو چیزیں ڈفرینٹ ہیں، یعنی کہ ایک نبینا بالکل بکرا اس نے دے دیا، دوسرے کی ٹانگ اس طرح، بکری اور بچے اور ملا دی۔ چلو اس نے مجھ سے 3-4 لاکھ روپیہ تو لے لیا، کتنے دن وہ پر گزار کرے گا؟ یہ بے ایمانی ہمیشہ وہ بندے کرتے ہیں، چاہے جاب کے اندر ہو یا کسی بھی جگہ ہو، آپ کے ساتھ بھی بیتی ہوگی بہت ساری ایسی باتیں۔ وہ پھر کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، نام محمد سے شروع ہونے والے، ہم کس طرف ہیں؟ آج کیوں ہم تنزلی کی طرف ہیں؟ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین اور قرآن سے جو ہمارا تنوع کے وقت ہو چکا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، کام کرتے تھے، آپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، تو ایک شخص آیا بغداد کے اندر آپ سے کپڑا لینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا بھائی کپڑا جو ہے نا آج نہیں ملے گا، کل صبح۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور بازار سارا کھلا ہے، ابھی دوپہر کا وقت ہے، تو دکان بھی آپ نے 3-4 دن جا کے بند کر دی ہے، تو میں دے دیں تاکہ میں مسافر ہوں، میں کپڑا لوں اور جب اپنے شہر کی طرف جاؤں۔ آپ نے میں نے تجھے بولا ہے نا کہ کپڑا بھی موجود ہے، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، لیکن میں ابھی کپڑا نہیں دے سکتا، اگر تجھے زیادہ ہی لینا ہے تو رک جا، ہاں میں تیری رہائش کا انتظام کر دیتا ہوں، مسافر ہے مسافر کل صبح آئی تو کل دوں گا۔ رک گیا، جب صبح آئی 9-10 بجے آپ نے ابھی کپڑے لے لیا، اس نے کہا مجھے یہ تو بتائیں کل نہ دینے کی حکمت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا بات یہ تھی کہ اس وقت گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور جو تھا تجھے کپڑے کا صحیح انداز نہیں ملنا تھا، تو اس لیے اگر تو کپڑا ایسا لے جاتا تجھے پسند آتا تو آج سورج اپنی پوری روشنی پر ہے تو سمجھ کر اپنا کپڑا بھی لے جا، میرے نزدیک وہ کپڑا بے ایمانی میں بکتا اگر میں تجھے اندھیرے میں کپڑا دے دیتا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ آج ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی چل رہے ہیں، اپنے آپ سے ہم وعدہ یہ کریں، میں آپ سے بار بار یہ کہتا رہا نا کہ ہر یہ جو چند ایام باقی بچے ہیں نا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ کل پرسوں آج سے بھی زیادہ تعداد ہو، تاکہ ہمارے اندر شوق کو یاد نہ 2 دن رہ گئے، پتہ نہیں دوبارہ تراویحیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی۔ ہم اس سے الٹا چلتے ہیں۔ آج یہ لوگ وہ سارے قوانین اپنائے ہوئے ہیں جو ہمارا دین کہتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں اپنے آپ کی پرسکونی ملے گی تب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا، وہ تھے زمانے میں معزز صاحب قرآن ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج قرآن کو پڑھیں، ثواب سمجھ کر بھی پڑھیں، لیکن خدا را تھوڑا سا وقت قرآن کے ساتھ تدبر و تفکر کے لیے بھی نکالیں اور اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ میں خود اعلان کرنے سے پہلے میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ اپروچ کریں اور کہیں کہ یہ جو دین ہے ہمارے پاس اتنا ہے، اس میں کم از کم 30 سے 40 منٹ آپ ہم قرآن کی تفسیر شروع کروائیں، تاکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے لیے وقت نکالیں۔ اور اللہ نے خود فرمایا، قرآن کی شان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا جو قرآن ہے نا، جو اسے سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نے اسے آسان بنا دیا۔ میں آپ کو آخری بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بات میں ممبر رسول پر آپ سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حاجی کو کروڑ جنت عطا فرمائی۔ یہ بات ہے 2003 کی، غالباً 2003 کی ہوگی، 2002 میں تھے نا ہمارے مدینہ میں، تو اس وقت وہ کیا نام تھا حاجی صاحب کا؟ وہ حاجی صاحب، مجھے ان کا نام دیکھے نہیں ذہن سے نکل گیا، فیٹی کے تھے، تو وہ کیا نام تھا حاجی صاحب؟ وہ حاجی اصغر صاحب، سید اصغر،
تو اب میں آپ کو بات سناتا ہوں، اس سینس کے ساتھ غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ سب کو سے توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ پریکٹیکل بات ہے جو میرے ساتھ گزری۔ حاجی اصغر صاحب جو ہیں وہ گرین ویلی میں رہتے تھے، تو وہ وہاں سے، میں اس وقت امام تھا، یہ تارا روڈ میں جو مسلح ہے المدینہ اسلامک سینٹر، وہاں پر، تو 2002 سے 4 تک میں وہاں پہ رہا۔ تو اس دوران وہ وہاں سے، آپ یقین کریں، صبح کی نماز آ کر میرے پاس پڑھنے تھے، وہاں سے گرین ویلی سے چلتے صبح کی نماز میرے پاس پڑھنے آتے تاکہ میں اپنا قرآن صحیح کر سکوں، اس ذوق کے ساتھ۔ تلفظ صحیح ہو، عمر بھی ان کی 60 پلس تھی، تو بیمار بھی تھے، لیکن گاڑی چلا کر وہاں سے مارننگ میں آتے، ایوری ڈے میں ان کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھتا، قرآن پڑھتے، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھتے، سیکھتے۔ میرے خیال ہے 1 آدھ سپارہ مکمل کیا ہوگا۔ حاجی صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو مسلمان قرآن سیکھتے، اللہ نے اگر اس کو لمبی عمر نہ دے اور اس کا وقت اجل آ جائے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین قیامت تک قبر کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس بندے کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب حاجی صاحب جب فوت ہوئے، آگے والا جملہ سنیے غور کے ساتھ، تو جنازہ ایک دو دوسرے دن تھا، یہ تیسرے دن ایسا ہوا، تو جب میں رات کو ان کے گھر سے واپس آیا تو دوسرے دن جنازہ تھا، رات کو مجھے خواب میں حاجی صاحب نے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حاجی صاحب اپنی جنازے کی چارپائی پر پڑے ہوئے کفن کے اندر، اور سر نکال کر، ان کے چہرہ نکال کر مجھ سے پوچھتے ہیں احمد صاحب مجھے یہ بتلائیں کہ قبر کے اندر جب سوال ہوگے تو ان کے جواب کیا دینے ہیں؟ میں نے کہا حاجی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میرا بھی ایک کام کیجیے۔ میں نے 2 سوال پہلے بتائے، تو جب تیسرے سوال پر آئے نا معقوم تدخل فی عبدی ھذا الرجل، تو میں نے کہا حاجی صاحب اب اس موقع پر جب تیسرا سوال ہوگا نا آپ سے، تو اس وقت آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملے گی، تو آپ نے ان کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، تو میں نے ان کو سوال کے جواب بتائے۔ یہ میں نے اس انداز میں آپ کو بات سنائی ہے کہ جو بندے قرآن سے محبت کرتے ہیں اللہ ان کو کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا را، اور یہ جو مرکز ہے اہل سنت کا، یہاں پر جب بھی آپ کو بات ملے گی محبت کی بات ملے گی، یہاں سے کسی کی بات یہ ملے گی کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، ہم کسی کے اوپر جج کرنے کا وی ہیو نو رائٹ، جو جہاں پہ جیسا کر رہا ہے لیٹ دیم ڈو۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یعنی کہ جج کرنے والے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے؟ تو خدا را آپ کو خود سمجھ بوجھ ملے گی۔ صاحب کہتے ہیں نا جب آپ کو کسی دکان سے مال اچھا ملے نا، دیکھ دو کوئی بھی ہے کسی، تو آپ دور دور سے بھی چل کر آتے ہیں، نہیں وہاں سے چیز ہمارا ایمان ہے، چیز ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ تو اس لیے خدا را اس مسجد کو غنیمت سمجھیں، اس کو آباد کریں۔ میں نے کل جمعے میں بلڈنگ عرض کیا تھا، آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو ذوق کی شو کس طرح بڑھتا ہے۔ اب میں ایک ریکویسٹ اور کرنے لگا ہوں، وہ غور سے سنیے، سلام بھائی توجہ سے سنیں۔ دیکھیں بات سیدھی اور سمپل سی ہے، اس سوسائٹی میں کام کرتے ہوئے آلموسٹ مجھے بھی 25 ایئرز ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آج تک ہماری سوسائٹی کے اندر آپ کو یہ پتا ہے کہ جس طرح گاڑی بغیر پیٹرول کے نہیں چلتی نا، اسی طرح ہر سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے بھی، یعنی کہ جب تک پیسے نہ ہوں تو وہ بھی نہیں چلتی، تمام اخراجات۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں پورا مہینہ ہم نے اے سی بھی چلائی ہے، لائٹیں بھی یوز ہوئی ہیں، تو جب بعد میں بل آئے گا، بات سوچنے والی ہے نا۔ اب انہوں نے تو نہیں دیکھنا، اب یہ جتنی بھی آل اوور آپ کو سوسائٹی یہاں پہ ملتی ہیں، ان کے اندر ان کے اتنے فنڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پروگراموں کو بآسانی کر سکیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر دفعہ 50 بار دوسرا وعدہ کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کہتا ہے جاؤ جی جو مرضی کرو۔ تو ایک لمٹ ہے اس کو چلانے کی بھی۔ آج کی رات میں آپ سے یہ صرف پوچھ نہیں رہا، کیونکہ آج کی رات میں جہاں پر آپ نے 2 نفر پڑھنے، آپ کو ثواب کتنا مل رہا ہے، میں یہ چیز سیکھ کر آیا وہاں سے، اور یہاں سے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مجھے ایٹ لیسٹ کم از کم 100 بندے چاہیے جو یہ وعدہ کریں کہ ہر مہینے ہم $100 سوسائٹی کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ $100 از نتھنگ، ایون کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا ان کو سب سے پہلے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ $100 کیا ہے، آپ 4 برگر بھی لے سکتے $100۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ملے گا کہ آپ کو یہ نماز، یہاں کے 5 وقت کی نمازیں یہاں پہ ہوں گی، آپ کا اس کے اندر حصہ شامل ہوگا، بچوں کی تعلیم ہوگی، ہمارے جتنے پروگرام ہوں گے، ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ ہمیں یہ پیسے چاہیے یہ پیسے چاہیے، ہمارے پاس اتنے فنڈز ہوں تاکہ ہم بخوبی اپنے کام جتنے بھی مسجد کی مینٹیننس ہو، مینجمنٹ ہو اور چیزیں، تاکہ ہم بخوبی اس کو چلا سکیں۔ اور اس کی مسجد کو رن جب سمجھیں، سیدھی سی بات ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے یہاں پہ بلوں کا اعلان کرتا ہوں نا، میں نے امریکہ بھی بات بتائی اور آپ لوگوں کی اپریشیشن میں بتائی،
میں نے لوگوں سے پتہ کیا کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں حساب و کتاب نہیں رکھتا. کہنے لگے جی کیسے؟ میں نے کہا میں نے لوگوں سے کہا کہ بجلی کا بل آیا وہ دینا ہے. اب ایک بندے نے بجلی کا بل دیا تو میں نے کہا میں نے اس بندے سے کہا ہے کہ تم بل دے رہا ہے لیکن مجھ سے پوچھی نہ کہ بل ادا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. کیوں کہ جب تو آئے اگر بجلی چل رہی ہے تو سمجھ لے بل ادا ہے، تو اگر بجلی بند ہے تو سمجھ بل ادا نہیں ہوا. دین نہیں چاہتا. اگر ایک سال یہ بھی یاد رکھیں، اگر مسجد پچھلے 8 سال سے اس سے پہلے ہماری سوسائٹی آپ کے فنڈ کے بغیر چل رہی ہے نا تو کہ یہ قیامت تک چلنی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں ہم نے حافظ صاحب کو پیسے دینے. میں نے بہت سارے بندے دیکھے ہیں وہ جمعے والے دن ڈونیشن ہوتا ہے تو ہاتھ آ کر وہ پیچھے کر لیتے ہیں کہیں جیب کے اندر نہ چلے جائیں. تو اپنی ان چیزوں سے دینے